قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انسان کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرا انسان کوئی بھی ہو، خواہ اپنے سے بڑا یا چھوٹا، سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. آج ہم خاص طور پر خواتین کے حقوق کے متعلق بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے برتاؤ کی تاکید کی ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روک لو کہ جو مال مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. فإن کرہتموہن، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے. تو اس آیت میں ہمیں بہت سے حقوق کا پتہ چلتا ہے. خاص طور پر دور جاہلیت کی بری رسموں کے بارے میں بہت وضاحت سے یہاں معلومات ہمیں ملتی ہیں. اس آیت سے ہمیں خواتین کے بہت سے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے. خاص طور پر اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ تم دور جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو، اور جس طرح اس دور میں شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے رشتہ دار عورت کو بھی مال وراثت سمجھ کر اس پر اپنا حق جماتے تھے اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. مثلا یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے. ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، اور اگر شادی نہ کرنا چاہتا خود تو کسی اور سے جہاں اس کا اپنا دل چاہتا نہیں وارث کا، وہ وہاں اس کی شادی کرتا، اور اس میں عورت سے پوچھا نہیں جاتا تھا. یا پھر شادی کی ہی نہیں جاتی تھی اور اس کو ساری زندگی سسرال کی مرضی کے مطابق رہنے کا حکم ملتا، اور یہ بہت ہی زیادتی کی بات تھی. اس سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ تم عورتوں کو اس لیے مت روکو تاکہ ان کو جو کچھ تم نے دیا ہے وہ ان سے لے سکو. اور یہ بات بھی جائز نہیں کہ شوہر بیوی کو کچھ دینے کے بعد، یعنی مہر وغیرہ کی ادائیگی کے بعد، پھر واپس اس سے وہ مال لے لے اور کسی طرح کی الزام تراشی کر کے اس کو بدنام کرے، اور جو اسے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لے اگر اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے بہت ہی جامع الفاظ میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی جو پیمانہ دیا گیا، جو کرائیٹیریا دیا گیا، وہ ہے معروف کا، کہ جو معروف کے مطابق، عقل سمجھ کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق ان کے حقوق بنتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اور پھر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کی جائے، جو ایک معقول اور ایک شریف انسان کا طریقہ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں علامہ جساس کہتے ہیں کہ یہاں پر خامندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ رہتے ہوئے
حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. اور معروف میں کیا کچھ شامل ہے کہ شوہر بیوی کو اس کا مہر پورے کا پورا ادا کرے. اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو عدل و انصاف سے کام لے، باری تقسیم کرے. بیوی کے ساتھ بلا وجہ سخت کلامی کر کے اس کو ایذا نہ دے، اس سے روگردانی کر کے کسی اور عورت کی طرف میلان نہ رکھے، اس کے سامنے ترش رو ہو کر تیوری چڑھا کر نہ رہے، یعنی بلا وجہ بدمزاجی کا مظاہرہ نہ کرے. یہ تمام چیزیں معروف کے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معروف کا حکم دے کر یا معروف کی شرط لگا کر حقوق کو بہت جامع اور بہت وسیع انداز میں بیان کر دیا کہ انسان بار بار کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. انسان کی جو کامن سینس ہے وہ اسے خود بتاتی ہے کہ کیا چیز کسی کے لیے اچھی ہے اور کیا نہیں. اور اس سلسلے میں اسلام کا دیا ہوا جو ایک کرائیٹیریا ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کا جو کرائیٹیریا بتایا ہے خصوصاً شوہر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، عورتوں کے حق میں اچھا ہے. یہ صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، یعنی جو نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو. وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. خبردار رہو، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں. سن لو کہ تم پر ان کے یہ حقوق ہیں کہ تم ان کو لباس اور کھانا دینے میں حسن سلوک کرو. یعنی ایسے نہیں کہ جیسے کوئی انسان اپنے خادم یا غلام کو دیتا ہے یا کسی پر احسان جتاتے ہوئے اس کو کوئی چیز دیتا ہے، نہیں، یہ بیویوں کا حق ہے. اور کسی کو اس کا حق دینا دراصل اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوتا ہے. جیسے اور بہت سی زندگی میں انسان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بھی ذمہ داری انسان پوری کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی پر احسان کر رہا ہے، وہ دراصل اپنے آپ پر ہی احسان کر رہا ہے. اس سلسلے میں معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے، یعنی ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے معاملے میں. آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یعنی ساتھ ساتھ چلو. اس کے چہرے پر نہ مارو، گالیاں مت دو، اس سے قطع تعلق ہی نہ کرو، اور اگر ہو تو صرف گھر کی حد تک، یعنی کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ یا اس کو گھر سے کک آؤٹ کر دو. یہ اسلامی اخلاق اور اسلامی طریقہ نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھر والوں کو ان کے کام کاج میں مدد بھی دیتے، ان کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی اور ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. یعنی ایک فاصلہ یا ڈسٹنس یا اپنی ایک سپر حیثیت بنا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہوتا، گفتگو ہوتی، کھانا پینا ہوتا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا، اذان ہو جاتی، تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، یعنی مسجد کے لیے تشریف لے جاتے اور ہم سے اجنبی ہو جاتے. یعنی ہر چیز اپنے وقت پر، اپنے مقام پر، کہ جب گھر والوں کے بیچ میں ہے تو ان کے ساتھ اسی طرح شگفتہ مزاجی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نماز کی پکار آتی ہے تو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، یعنی اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور تم میں سے میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. ہمارے ہاں تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ زن مرید ہے اور بیوی کا غلام ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں، اور تم میں بھی سب سے اچھا وہی انسان ہوگا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں انسان کا اچھا برا سب جانا پہچانا جاتا ہے. انسان گھر کے اندر مصنوعی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تصنع سے کام نہیں لے سکتا، اس کی اصل کھل کر گھر والوں کے سامنے نہیں آتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا انسان ہونے کے لیے گھر کے اندر اچھا ہونے کو معیار کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی شخص زیادہ دیر تک تصنع اختیار نہیں کر سکتا، یعنی مصنوعی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ گھر میں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ جو گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ خوش مزاج ہوگا وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے جو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن انسان عام طور پر گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے کسی دفتر میں کام کر رہا ہے یا کہیں تجارت ہے، لین دین کا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں وقتی طور پر انسان اپنے مفاد کے لیے اپنے جذبات پہ قابو بھی پا لیتا ہے۔ اگر کوئی بات بری بھی لگے تو اس لیے کنٹرول کر لیتا ہے کہ اگر یہاں پر میں نے غصے کا اظہار کیا تو میری تجارت میں یا میرے کاروبار میں یہ چیز نقصان دہ ہوگی۔ تو بہت سے اور فیکٹرز انسان کی بد اخلاقی کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان گھر کے اندر ہوتا ہے تو کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، خصوصاً مرد، کیونکہ وہ گھر میں قوام کی حیثیت سے ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک رول ہے۔ اس بنا پر بعض اوقات جہاں اتھارٹی ہوتی ہے وہاں انسان بعض اوقات ظلم و زیادتی بھی کرنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے یا پوزیشن ہوتی ہے تو بسا اوقات اس سے دوسروں پر کچھ نہ کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی کمی بیشی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب بڑی بڑی زیادتیاں ہونے لگیں تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنے تمام اعمال دیکھنے ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی کی خیر ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور اسی طرح اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی، کسی کا کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ دنیا میں کسی کو دبا کے رکھے گا یا اس کا حق نہیں دے گا اور وہ انسان مظلوم ہے، کسی سے کچھ فریاد بھی نہیں کر سکتا یا اپنے حقوق لینے کے قابل نہیں ہے، تو یہ معاملہ ایسے ہی دنیا میں موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق دلائیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک بغیر سینگ کے بکری کو سینگ والی بکری نے اس کو ٹکر ماری ہوگی اپنے سینگ کے ساتھ، اور دوسری چونکہ اس کا سینگ نہیں تھا وہ جواب نہیں دے پائی دنیا میں، تو قیامت کے دن ان کا بھی قصاص ہوگا، ان کے درمیان بھی لین دین ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ بے لاگ ہے، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے بہت محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پھر یاد رہے کہ بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق تھے۔ کہیں ایسی بات نہیں پتہ چلتی کہ آپ گھر میں بہت زور سے بولتے ہوں، شاؤٹ کرتے ہوں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں یا گھر والوں پر ایک مصنوعی قسم کا روب ڈال رکھا ہو، ہرگز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی نرم مزاج تھے۔ حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی کوئی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے بیچ میں ایک بہت نارمل زندگی گزارتے تھے، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان فاصلے نہیں تھے، کوئی خوف یا اجنبیت کی کیفیت نہیں تھی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھی اور میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوڑ لگائی آپ نے، لیکن اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، تو آپ نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی پہلی دفعہ تم جیت گئی تھی، آج میری جیت ہے۔ یہ ہلکی پھلکی بات چیت اور اس طرح کی دل لگی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے شوق کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھی،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ سب ادھر ادھر چھپ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو ڈھونڈتے اور میرے پاس بھیجتے تاکہ ہم سب مل کے کھیلیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے جذبات کو کس قدر سمجھنے والے تھے. حالانکہ آپ اللہ کے رسول بھی تھے اور آپ پر بے شمار ذمہ داریاں تھیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ اتنا خوبصورت سلوک کہ ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور ان کی ہابیز کا بھی اور ان کی پسند کا بھی. حضرت عائشہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی تو آپ سمجھتے تھے کہ ان کی مصروفیات اور ان کا شغل اور ان کی پسندیدہ چیزیں یا مشغلے کیا ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جائز اور کسی بھی درست چیز کو زندگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور نہ ہی دوسروں کو اس سے روکا، بلکہ اگر اس میں خیر اور بھلائی تھی تو اس پر ان کو انکریج بھی کیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر کچھ حبشیوں نے مسجد نبوی کے صحن میں کچھ کرتب دکھائے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر کچھ دیر ان کو جھانک کر دیکھا اور آپ نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے اور میں ان کو دیکھتی رہی. پھر جب میں تھک گئی تو چلی گئی. یعنی آپ نے دیکھنے کے لیے بھی پورا اہتمام کیا، لیکن جب وہ تھک گئی تو انہیں زبردستی ساتھ نہیں بٹھایا کہ تم ضرور دیکھو. بعض اوقات بیوی کے لیے اور کچھ کام ہوتے ہیں یا وہ اس کی طبیعت کسی ایسی چیز کو مان نہیں رہی ہوتی تو زبردستی اپنی دلچسپی میں شریک کرنا بھی درست نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں جانتا ہوں تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی باہم گفتگو کس قسم کی تھی. پھر اسی طرح مشکل وقت میں، غم اور تکلیف کے وقت میں آپ اپنی ازواج کو دلاسا بھی دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا تو وہ رونے لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے بہت مہربان تھے اور ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے، وہاں دوسری طرف آپ ان کی تربیت سے بھی کبھی غافل نہیں ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا، عائشہ بے شک تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ کو حضرت عائشہ سے محبت تھی اور اگر انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو تو اس پر انہوں نے اگنور کر دیا. نہیں، آپ دین کی حدود کے معاملے میں کسی سے کسی طرح کی بھی رعایت نہیں برتا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری. آپ نے فرمایا، عائشہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ اس کے عوض مجھے اتنا اور اتنا مال دیا جائے. یعنی آپ نے اس عمل کو بھی پسند نہ کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھا دیا. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی سکھایا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے کہ کسی دوسری زوجہ محترمہ نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھیجا. خادمہ پلیٹ لے کر آئیں اور حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو غصے سے کانپنے لگی. انہوں نے اس پر ہاتھ مارا اور کھانا بھی گر گیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں غیرت میں آ گئی ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا. لیکن تو اس پر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں تو فوراً کہنے لگی کہ میں اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اور اس بات سے کہ وہ آج مجھ پر لعنت کریں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا، یعنی جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی کر دو. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ازواج کی بہت دلداری کیا کرتے تھے، ان کے جذبات کو اہمیت بھی دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، جب ہم مقام بیضاء میں پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور سب لوگ بھی وہیں ٹھہر گئے، اور جب تک آپ نے پوری طرح اس ہار کو تلاش نہیں کروا لیا
اس وقت تک سب لوگ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ جو سواری اٹھی تو ہار اس کے نیچے تھا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کی ایک چیز کی تلاش میں آپ نے سب مردوں کو حکم دیا کہ وہ بھی ایک مقام پر رک جائیں۔ یعنی بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی ازواج کے جذبات کا، ان کی خوشی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈھانک رکھا تھا اور آپ کے پاس حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ گھر میں 2 بچیاں دف بجا رہی تھی اور کچھ گیت گا رہی تھی۔ اس اثناء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ عجیب سا منظر ہے، بچیاں کچھ گا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا تھا آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا اور فرمایا، اے ابوبکر، یہ عید کے دن ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر ان بچیوں کو ان کی پسند کے مطابق کچھ کام کرنے کے لیے اجازت دی۔ اگر ان تمام واقعات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہمیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ اور اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور جس سے ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے اور ہم کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي، معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔